بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں۔ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ نے کہا، بہت خوب ہے، قربان کر دو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے اور انہیں کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سر میں کنگھی کر کے، بال مشک و عنبر سے بنا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو تاکہ میرے ساتھ دعوت میں جا سکے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے انہیں خوب اچھی طرح تیار کر کے باپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، وہ آج اپنے باپ کے ہمراہ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس، وہ تو اس کو ذبح کرنے کو لے کر گیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہ کوئی بے گناہ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا۔ تو ابلیس نے کہا کہ خدا نے ایسا ہی حکم کیا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کوئی بنا گناہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ تو شیطان نے کہا کہ خدا کا حکم ایسا ہی ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں وہ خوشی خدا کا حکم ماننے کو تیار ہوں کہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے دونوں نے شیطان کو پتھر مارے، اور یہ اسی دن سے حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس کی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ پھر وہ منہ بازار کی طرف چلے گئے جہاں تمام حاجی اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میری 3 وصیتیں مان لیجئے۔ ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے کہ نازک جان ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، اور دوسری یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ میرا منہ آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے۔ اور تیسری یہ کہ جب گھر کی طرف جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ کو میرا سلام کہنا اور میرا خون بھرا کپڑا ان کو دے دینا تاکہ ان کا تسلی کا کام کرے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لٹا کر گردن پر چھری چلائی، مگر بھوک میں خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوئی، تو چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے مت کاٹو۔ آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی اور زور سے ان کی گردن پر چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کڑا کٹ گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں نہیں تھے، اور وہاں ایک دمبا تھا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور ہمارے بندوں میں بہت زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں میں برکتوں سے نوازتے ہیں۔
اور ان کی نسل پر بھی اللہ کا لطف و کرم جاری رہے گا۔ اور جو دمبا ذبح کیا گیا، اس کے چمڑے سے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور نے وہ چادر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کو عنایت فرمائی تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر کے پاس زندگانی بھر رہا، اور وہ ہمیشہ اس کو پہنتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے، آمین۔